السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 121 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو دلائل موجود ہیں اسے سماعت کیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ سنا کہ عیسائیوں کا خود حیات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید اس کی وضاحت سماعت کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی تعویل میں پھر چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یعنی انی متوفقہ کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ اب عطو وفاقہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہود تمہیں قتل کر دیں، بلکہ میں آسمانوں کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا اور فرشتوں کا مقرب بنا دوں گا، اور تمہیں ان سے محفوظ رکھوں گا کہ یہود تم پر قادر نہ آ سکیں۔ علامہ رازی نے اسی تعویل کو اچھا کہا ہے۔ دوسری وجہ کہ متوفقہ کا معنی ممیتکا کیا جائے، یعنی معنی حضرت ابن عباد اور محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہود آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ کو اپنے وقت پر طبعی طور پر وفات آئے گی۔ اگرچہ ابن وہب نے 3 ساعتیں وفات حاصل ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کا قول کیا ہے، اور محمد بن اسحاق نے 7 ساعتیں وفات حاصل ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ تیسری وجہ ربیع بن انس کا قول ہے، آپ کو آسمانوں پر اٹھاتے وقت وفات عطا کی گئی۔ چوتھی وجہ اگرچہ واو ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، لیکن ترتیب والا معنی اعتبار کر ہی لیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نکل سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہیں پہلے فوت کرنے والا ہوں اور پھر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، لیکن یہ کیسے کرے گا اور کب کرے گا اس کا ذکر کہیں پر نہیں۔ یہ دلیل پر موقوف ہے، اور دلیل سے ثابت ہے کہ آپ زندہ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر فوت ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات پہلے جو ہوگی وہ یہی ہے، اور آسمانوں پر اٹھایا جانا بعد میں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ پانچویں وجہ ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انی متوفقہ کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری خواہشات اور نفسانی منافع کے حصول کو مارنے والا ہوں، اور میں تمہیں آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں اور ان خواہشات سے دور کرنے والا ہوں، تاکہ تمہیں خواہشات اور غیظ و غضب اور برے اخلاق کے زوال سے ملائکہ کا مقام حاصل ہو سکے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی محبت کو نہیں مارتا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ چھٹی وجہ بے شک التوفا کا معنی کسی چیز کو مکمل طور پر لینا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ذات ہے، جسے یہ معلوم تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو آسمانوں پر اٹھایا، جسم کو نہیں، تو رب نے متوفقہ ذکر کر کے اس وہم کا ازالہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پر یعنی روح اور جسم
दोनों को आसमानों पर उठाया। इस तावील के सही होने पर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकेंगे। आयत नंबर 113 सूरह निसा इसकी दलालत कर रहा है। आह, रहमत व शफकत से महरूमी। आज कई दिनों के तात्तुल यानी फुर्सत के बाद फिर कलम को हाथ में लिया, क्योंकि वालिदा मुकर्रमा जो पीराना साली में भी कुरान पाक के 17-18 पारे हर रोज तिलावत करती थी और आखिरी 2 साल 10 पारे तिलावत करने का मामूल रहा, अचानक एक दिन 1.5 पारा तिलावत करने के बाद कमर में कुछ तकलीफ हुई। अगरचे बज़ाहिर तकलीफ दफा हो गई, खुराक में कमी होनी शुरू हो गई, ज़ौफ बढ़ता गया। तकरीबन 1.5-2 माह यही कैफियत रही। कुरान पाक की तिलावत भी मामूल के मुताबिक जारी न रख सकी और आखिर इतवार की शब बाद नमाज इशा 14 जमादिल अव्वल 1417 हिजरी 28 सितंबर 1996 ईस्वी इस दारे फानी से आपने रहलत फरमा ली। मरहुमा मगफूरा ने अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों और नवासे नवासियों को दुआ व रहमत और शफकत व मोहब्बत भरी निगाहों से महरूम कर दिया। राकिम यानी साहिब किताब उन तमाम हजरात के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कसीर तादाद में जनाजे में शिरकत की और बिलखुसूस हजरत अल्लामा सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब मद्देजिल्हु व नूरानी आला जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी का, जिन्होंने नमाज जनाजा और सोएम के खत्म कुरान में शिरकत फरमाकर मेरी यानी साहिब किताब की हौसला अफजाई की और वालिदा मुकर्रमा को दुआए मगफिरत का हदिया पेश किया। अल्लाह ताला वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। कारीन इकराम से भी दुआए मगफिरत की दरख्वास्त करता हूँ, उम्मीद है शर्फ कबूलियत अता फरमाएंगे। 7वीं वजह इन्नी मुतवफ़िका का मतलब ये है कि मैं तुम्हें फौत होने की तरह करने वाला हूँ। जिस तरह उसकी खबर मुनक़ते हो जाती है और जाहिर जमीन पर उसके असरात खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही तुमसे भी जाहिर तौर पर लोग कोई नफा हासिल न कर सकेंगे, तुम्हारी जियारत से मुशर्रफ नहीं हो सकेंगे। 8वीं वजह अल तवफ़ा का मायने कब्ज करना भी आता है। जैसे कहा जाता है यानी फला शख्स ने मेरे दिरहम मेरे कब्जे में दे दिए, और कभी कहा जाता है तो कि मैंने उससे दराहिम कब्जे में ले लिए। अब मायने ये होगा कि मैं तुम्हें जमीन से निकाल कर अपने कब्जे कुदरत में लेकर आसमानों पर उठाने वाला हूं। एतराज, इस सूरत में दोनों लफ्जों का एक मायने होगा, क्योंकि मुतवफ़िका का मायने होगा कब्ज करना यानी उठाना और राफ़िका का मायने भी उठाना होगा। ये तकरार है, इसका क्या फायदा? जवाब, मुतवफ़िका एक उमूमी मायने पर दलालत कर रहा है, यानी ये जिन्स है। इसके तहत मुख्तलिफ नौइयतें हैं, क्योंकि कब्ज करना कभी मौत के जरिए होता है और कभी आसमानों पर उठाकर होता है। अब वाज़े हुआ कि मुतवफ़िका से पता चला कि आपको कब्ज करना है कि वो कैसे। फिर राफ़िका से ये वाज़े हो गया कि आसमानों पर उठाकर। 9वीं वजह मुतवफ़िका का मायने फौत करने वाला नहीं बल्कि मुकम्मल करना मुराद लिया गया है और मुज़ाफ यहाँ महज़ूफ है। असल इबारत मुतवफ़ी अमले का है, यानी मैं तुम्हारे आमाल को अपने हुजूर मुकम्मल तौर पर कबूल करने वाला हूँ। यहाँ तक तो पहली तावील के मुताबिक कलाम है जो अपने जाहिर पर है, कोई तकदीम व ताखीर का एतबार नहीं। दूसरी तावील यानी जब वाव को अपनी असली हालत में रखा जाए कि वाव में तरतीब का कोई लिहाज नहीं होता, तो अब मायने में तकदीम व ताखीर होगी। अब आयत करीमा का मतलब ये होगा, बेशक मैं तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और काफिरों से तुम्हें पाक करने वाला हूं, फिर तुम्हें दुनिया में जब उतारूंगा उसके बाद फौत करने वाला हूं। तकदीम व ताखीर कुरान पाक में कसीर जगह वाक़ई है। इत्तिकान में अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसकी कई मिसालें दी हैं, चंद मुलाहजा हो।
حضرت مریم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، حالانکہ اس وقت بھی نماز میں رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں تھا، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر کے طور پر ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، حالانکہ حیات موت سے پہلے ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہاں بھی مخاطبین کا ذکر پہلے ہوا اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر بعد میں کیا گیا، اور تحقیق آپ کی طرف آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی گئی۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر بعد میں ہے، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑ گئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کریمہ میں ما قبل یہود کے وعدے توڑنے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس کی وجہ ان کا کفر کرنا اور حضرت مریم پر بہتان لگانا اور یہ کہنا کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہی کفر تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ دوسرے آسمان میں زندہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث معراج سے ثابت ہے۔ آپ وہیں مقیم ہیں یہاں تک کہ زمین میں اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو اس عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلمہ بل آیت مذکورہ میں جس کا ترجمہ بلکہ ہوتا ہے ابطال ما قبل کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالی یہود کو جو عیسیٰ بن مریم کے مقتولیت اور مصلوبیت کے قائل تھے باطل کرتا ہے، اور ما قبل اور ما بعد بل ازرابیہ ابطالیہ کے متضاد ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں متحقق نہیں ہوتے۔ وما قتلہ یقیناً بل رفعہ اللہ علیہ میں حسب مقتضا کلمہ بل مقتولیت قتل ہو جانا اور مرفوعیت اٹھایا جانا، یعنی مسیح کے مارے جانے اور اٹھائے جانے میں منافات اور عدم اجتماع بالتحقیق چاہیے، اور ظاہر ہے کہ مابین مارے جانے اور اٹھائے جانے روح کے آسمان کی طرف کچھ منافات نہیں، دونوں امر پائے جاتے ہیں۔ مقربین سے جو قتل کیا جاتا ہے ان کی ارواح بھی عالم الوی کو اٹھائی جاتی ہے۔ اب بالضرورت رفع جسمانی لینا پڑے گا کیونکہ مسیح کے قتل جسمی اور رفع جسمی دونوں میں تضاد اور تنافی ہے۔ اگر جسم مسیح یہود کے ہاتھ میں مقتول ہو تو وہی جسم عالم بالا کی طرف مرفوع نہ ہوا نہ اٹھایا گیا، اور اگر مسیح اپنے ظاہر جسم کے ساتھ بتحفظ و امان اٹھائے گئے تو یہود کے ہاتھ میں مقتول نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم سن رہے تھے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل۔ انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔